اسی ہندوستان کے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے۔ جانے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ میں کسی اور دھرم کو قبول کرتا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے، حضرت اسلام کو قبول کر لیجئے۔ جناب والا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ، امبیڈکر آپ کا نام ہے، بہت بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسلام کو قبول کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ تو داڑھی سے چہرے سے لگتے ہیں مسلمان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی رفتار گفتار بتا رہی ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے سنت کے علمبردار ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مولانا نے کہا کہ عجیب بات، آپ احترام ہے لیکن کلمہ کیوں پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تو امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے 90% مسلمان ہی نہیں نظر آتے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا، پھول کا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا حضور کون سی خوشی ہوئی کہ آپ نے مالا میرے گلے میں ڈال دیا؟ کہ بیٹی رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم سے رشتہ ہوگا، تم کو بیوی بنائے گا، زیور پہنائے گا، بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور میری ایک شرط ہے، پہلے لڑکا کے بارے میں بتاؤ کہ لڑکے کے سر پر ٹوپی رہتی ہے؟ کہا کہ اب بیٹی جمعہ جمعہ، اس کے بعد جیب میں۔ کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، بیٹی نے کہا باپ سے ابا یہ بتاؤ کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی تو کنوارا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بعد رکھ لے۔ کہ ابا حضور جب اتنا بڑا مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، تو حج کیا ہے، ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے، اس کے بعد حج، جب ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آگا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا، دھرتی کا بوجھ۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹی تم پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہو، 17 ڈبیا تیل جلا کر کے رشتہ ملا تھا، تم ٹھکرا رہی ہو۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے نے خدا کے گھر کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا نہیں، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اگر میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا لڑکا جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان سے ہی کالا آیا، کیسے گورا ہو جائے؟ لیکن قربان جائیے اس ماں کو، اس کالے کو چوندھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کوئلے کی طرح کالا، دانت باہر، اس کے خیال میں نہایت بدصورت۔ اس نے کہا او بدصورت جوان، تم میرے دروازے پر دستک دے کر کے کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کراچی سے آ رہے ہو، ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، تم سے میں رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ اس طرح توبہ سے رنگے
دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ جب موٹر سائیکل سے راستے سے گزریے گا تو بورڈ پر لکھا ہوا آئے گا جہاں پانی وہاں زندگانی۔ یہ پانی کی بوتل بڑھا دیجئے، بوتل ہی بڑھا دیجئے، صرف خالی بوتل زیادہ بچتا ہے۔ پانی جہاں وہاں زندگانی آج سائنس لکھ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کہ پانی کے بغیر کائنات ہے ہی نہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں بیٹے کا جیسے رشتہ ہوتا ہے آپس میں، ایسے ہی سورج اور چاند کا آپس میں رشتہ ہے۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، جیسے بیٹا کو دودھ ماں سے ملا کرتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج مؤنث ہے، عورت کی طرح ہے، اور چاند مذکر ہے، مرد کی طرح ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ انسان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، پیٹ نہیں، کلیجہ نہیں، پاؤں نہیں، سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ پیشانی ہے۔ پیشانی انسان کا سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے۔ جب پیشانی زمین سے ٹکتا ہے خدا کا بندہ، خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، دنیا کی کوئی مشین، دنیا کا کوئی عالم، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اوجھا آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن دنیا کی ایک چیز آج بھی دنیا میں موجود ہے جو یہ بتا دے گی کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، خدا سے آپ کا تعلق ہے کہ نہیں۔ وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، قرآن۔ قرآن ہی اس مسئلے کا حل کر سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر قرآن تو دل زندہ، دل سے قرآن نکلا دل مردہ۔ قرآن پر عمل تو دعا قبول، قرآن پر عمل نہیں دعا قبول نہیں۔ قرآن سے تعلق تو اللہ سے تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو اللہ سے کوئی تعلق۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کہہ رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔ اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں؟ بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی۔ لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے،
ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔